السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین اور سامعین کو ویلکم کرتی ہوں عریش اسلامک چینل میں۔ آج کی ہماری جو ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ۔ اس پوری ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ کویسچن پیدا ہوتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کون تھے اور کون سی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے؟ تو حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے جب قوم سمود کو خدا کا فرمان سنا کر ایمان کی دعوت دی تو اس سرکش قوم نے آپ سے معجزے طلب کیے کہ آپ اس پہاڑی سے چٹان سے ایک گھابن اونٹنی نکالیے، یعنی ایک اونٹنی نکالیں آپ اس پہاڑ سے کہ جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہو، جس میں کوئی نقص نہ ہو۔ چنانچہ آپ نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ فوراً ہی پھٹ گئی اور اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت، تندرست اور خوب بلند قامت اونٹنی نکل پڑی جو گھابن تھی، اور نکل کر اس نے ایک بچہ بھی پیدا کیا اور یہ اپنے بچے کے ساتھ میدان میں چڑھتی رہتی تھی۔ اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کی چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، دیکھو یہ تو معجزہ کی اونٹنی ہے، تو ایک روز تالاب سے پانی یہ پی لیا کرے گی، تو ایک روز تم پی لینا کرنا۔ قوم نے اس کو مان لیا، تسلیم کر لیا۔ پھر آپ نے قوم سمود کے سامنے یہ تقریر فرمائی کہ جس کا ترجمہ ہے کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چڑھے، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ چند دن تو قوم سمود نے تکلیف کو برداشت کیا کہ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا، کیونکہ اس دن تالاب کا سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی، اس لیے ان لوگوں نے طے کر لیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالیں۔ حالانکہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے سامنے اس بات کو ایکسیپٹ کیا تھا، مانا تھا کہ ایک دن اونٹنی پانی پی لیا کرے گی اور ایک دن ہم اپنا پانی پی لیا کریں گے۔ اچھا، ایک شخص کا نام تھا قدار بن سالف۔ اس قوم میں قدار بن سالف جو سرخ رنگ کا، بوری آنکھوں والا اور چھوٹے قد کا آدمی تھا، ایک زناکار عورت کا لڑکا تھا۔ ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام منع ہی کرتے رہے، لیکن قدار بن سالف نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پاؤں کو کاٹ ڈالا، اللہ اکبر، پھر اس کو ذبح کر دیا اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا۔ چنانچہ خداوند قدوس کا ارشاد ہے کہ فَآكَرُنَّا كَآوَعَاتُ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتُم مِّنَ الْمُرْسَلِينَ کہ ان لوگوں نے اونٹنی کو ذبح کر دیا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، اور یہ بولے کہ اے صالح، ہم آپ کہ لے آؤ ہم پر عذاب جس کا تم وعدہ دے رہے ہو، اگر تم رسول ہو، اللہ اکبر۔ یعنی انہوں نے چیلنج کیا کھلم کھلا کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ رسول ہیں تو آپ ہم پر عذاب لے آئیں۔ تو اس دعا سے، حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے، قوم سمود پر زلزلے کا عذاب آیا۔ تو قوم سمود کی سرکشی پر عذاب خداوندی کا ظہور اس طرح ہوا کہ پہلے ایک زبردست اور ڈرانے والی خوفناک آواز آئی، پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی اتھل پتھل ہو کر چکنا چور ہو گئی، عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئی، اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندا گر کر مر گیا۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ تو زلزلہ نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا، تو وہ سب صبح کو اپنے گھروں میں اوندے مرے پڑے رہ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو کر اینٹوں پتھروں کا ڈھیر بن گئی ہے اور پوری قوم ہلاک ہو گئی ہے، تو آپ کو بڑا صدمہ ہوا۔ آپ کو قوم سمود اور ان کی بستی کے ویرانیوں سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اسی بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے، اور چڑھتے وقت مردہ لاشوں سے یہ فرما کر روانہ ہو گئے کہ یا قومی لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون ناصحین کہ اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کرتا رہا، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قوم سمود کی پوری بستی برباد ویران ہو کر کھنڈر بن گئی اور پوری قوم فنا کے گھاٹ اتر گئی کہ آج ان کی نسل کا کوئی انسان روئے زمین کا باقی نہیں رہا۔
سو اس واقعہ سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے، یہ سبق ملتا ہے کہ جب ایک نبی کی ایک اونٹنی کی قتل کر دینے والی قوم عذاب الہی کی تباہ کاریوں سے اس طرح فنا ہو گئی کہ ان کی نسل کا کوئی انسان بھی روئے زمین پر باقی نہ رہ گیا، تو جو قوم اپنی نبی کی آل اولاد کو قتل کر ڈالے گی وہ بھلا وہ عذاب الہی کے قہر سے کب اور کس طرح محفوظ رہ سکتی ہے۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ کربلا میں اہل بیت نبوت کو شہید کرنے والے یزیدی کوفیوں اور شامیوں کا یہی حشر ہوا کہ محتار بن عبید کے دور حکومت میں یزیدیوں کا بچہ بچہ قتل کر دیا گیا اور ان کے گھروں کو تاخت و تاراج کر کے ان پر گدھوں کے ہل چلائے، اور آج ہر روئے زمین پر ان یزیدیوں کی نسل کا کوئی بچہ باقی نہیں رہ گیا۔ تو یہ تھا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ جو ہم نے آج آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں خوبصورت ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، شب خیر، فی امان اللہ۔